اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں ہم ذکر خدا کرتے ہیں۔ اور حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے مگر ذکر خدا کرتے ہیں۔ اور سجدے تو سب نے کیے یا حسین، سجدے تو سب نے کیے یا حسین، تیرا نیا انداز ہے اور تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حضرات، بارگاہ رسول اور آل رسول میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بابا زبرند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت سے پہلے دو تین شعر محبتوں کے ساتھ میں ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، اور تڑپ کر کہیں یا حسین۔ خاک کربل پر کوئی کعبہ بنا کر دیکھیے، مشہور زمانہ کلام ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، محبتوں کے ساتھ میں اس ناچیز سے بھی سننے کی کوشش کریں کہ خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے۔ مصر ثانی پہ توجہ چاہتا ہوں۔ خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے۔ کسی نے اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے پالا، کسی نے اپنی اولاد کو عیش و عشرت کے لیے پالا، کسی نے کسی لیے پالا، لیکن قربان جاؤ مولا علی شیر خدا کی ذات پر، قربان جاؤ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی ذات پر۔ انہوں نے اپنی اولاد کو پالا ہے تو دین محمدی کو بچانے کے لیے پالا، انہوں نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے تو شریعت محمدیہ کے حفاظت کے لیے پروان چڑھایا ہے۔ تو خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے۔ اندر جا کے اسٹیبلائزر کے وولٹیج بڑھائے تھوڑا، وہی صحیح چل جائیں گے پنکھے وغیرہ۔ جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے۔ اور نعت پاک کا شعر ملاحظہ کریں کہ آسماں کا چاند بھی اتنا درخشندہ
مولا علی میں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کانپ جائیں یہ زمین و آسمان دشت و جبل، کانپ جائیں یہ زمین و آسمان دشت و جبل، کانپ جائے یہ زمین و آسمان دشت و جبل، حیدر کرار کا نعرہ لگا کر دیکھیے، حیدر کرار کا نعرہ لگا کر دیکھیے۔ اور آخر شعر بارگاہ حسین نے محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں جی لگا کر کہیں یا حسین، کہ حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، مثل حسین یعنی حسین کی طرح، مثل حسین اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسین کی طرح۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سماعت کریں، میں سے ثانی پر توجہ چاہتا ہوں جی لگا کر کے یا حسین، کہ حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، زیر خنجر سری ہو پھر مسکرا کر دیکھیے، زیر خنجر سری ہو پھر مسکرا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے۔ اور چند اشعار اور محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، اور دین پہ کر دیا قربان ہے سارا قربان، دین پہ کر دیا قربان ہے سارا قربان، دیکھیے جذبہ ایثار نبی کے گھر کا، دیکھیے جذبہ ایثار
نبی کے گھر کا۔ جذبہ ایثار کا مطلب ہوا یعنی قربانی کا جذبہ، جو قربانی کا جذبہ اسلام کی راہ میں اسلام کو پروان چڑھانے میں نبی کے گھر والوں کا رہا ہے، وہ کسی اور کا نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دیکھیے جذبہ ایثار نبی کے گھر کا۔ اس لیے ہر عاشق رسول کی اور ہر عاشق اہل بیت کی یہ تمنا رہا کرتی ہے۔ وہ مصر ثانی میں سماعت کریں جی، لگا کر کہیں سبحان اللہ، کہ یہ تمنا تھی کہ بک جاؤں میں اس کے ہاتھوں، یہ تمنا تھی کہ بک جاؤں میں اس کے ہاتھوں، کوئی مل جائے خریدار نبی کے گھر کا، کوئی مل جائے خریدار نبی کے گھر کا۔ بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا۔ اور آخر شعر دعا کے ساتھ سماعت کریں جی، لگا کر کے یا حسین، کہ اب کسی ظلم کے سورج کا ہمیں خوف نہیں، اب کسی ظلم کے سورج کا ہمیں خوف نہیں، کیوں مل گیا سایہ دیوار نبی کے گھر کا، مل گیا سایہ دیوار نبی کے گھر کا۔ بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا۔ جی لگا کر محبتوں کے ساتھ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی کوثر عطا فرمایا۔ کوثر ایک ہوتا زیادہ، ایک ہوتا بہت زیادہ، اور کوثر کا مطلب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو نوازا، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیاوی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیاوی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، تو پھر آخرت کی نعمتوں کا کون شمار کر سکتا ہے، کون گنتی لگا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا ساز و سامان بہت چھوڑا ہے، بہت کم ہے، قلیل ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا خلق عظیم ہے، بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو فرمایا اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔
خیر کثیر بہت زیادہ، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں لگا سکتا، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ نعمت عطا کرنے کے بعد میں جسٹ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اب ایسا کرو، ہم نے تم کو نعمتیں نوازی ہیں، نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو اب میری شکر گزاری کرو، اب میری فرما برداری کرو۔ تو عرض کی باری تعالیٰ کیا کریں؟ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میرے محبوب، میرے حبیب محمد مصطفیٰ، میں نے تم کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اس کی شکر گزاری پر ایسا کرو کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور وَانْحَرْ اور قربانی دو۔ اور کیا؟ نماز پڑھو اور کیا؟ قربانی دو۔ یہاں پر مجھے ایک نکتہ اور علماء حق کا ایک بیان یاد آتا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے، میرے حبیب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو، نماز پڑھو اور قربانی بھی دو۔ مطالبہ ہو رہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس مطالبے کی تکمیل یکجا اکٹھی اور ایک وقت میں کرنے کے لیے آپ کے نواسے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں کود پڑتے۔ کہیں سبحان اللہ، اور جی لگا کر کہیں یا حسین۔ مطالبہ ہو رہا تھا نانا جان سے، نواسہ رسول میدان کربلا میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے، میں آپ کے شانوں پر سوار رہا ہوں، آپ جب سجدے میں تھے تو میں آپ کی پشت انور پر بیٹھ گیا تھا، آپ نے میری خاطر 72 تسبیح بڑھا دی تھی، یا رسول اللہ اے میرے نانا جان فکر مت کرنا، آپ نے اپنے حسین کی خاطر 72 تسبیح پڑھائی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار نہیں 72 مرتبہ کہا تھا، تاکہ حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تاکہ حسین کو کوئی ترنش نہ پہنچے، تاکہ حسین کو کوئی دکھ نہ پہنچے، اس لیے میرے نانا جان آپ نے 72 تسبیح بڑھائی تھی مجھے بچانے کے لیے۔ کل کربلا کا میدان ہوگا، یہ حسین ہوگا اور آپ کا دین ہوگا، یہی حسین اپنے نانا جان کے دین کے لیے، شریعت محمدیہ کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے، کل حسین کو بچانے کے لیے 72 تسبیح بڑھائی تھی، حسین نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے 72 جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا۔ یہ حسین کا تعلق اپنے نانا جان سے اور حسین کا تعلق دین سے بھی ہے، کیونکہ ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں اہل بیت ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ چولی دامن کا ہے، نہ تو قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا۔ تو سمجھ لینا جو صرف حسین حسین کا نعرہ لگائے اور قرآن کو چھوڑ دے تو وہ بھی سچا مسلمان نہیں ہے، اور جو صرف قرآن قرآن کا نعرہ لگائے اور حسین کو چھوڑ دے تو وہ بھی سچا مسلمان نہیں ہے۔ سچا مسلمان اور صحیح العقیدہ سنی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ تمہیں بتانا یہ چاہ رہا تھا، مطالبہ ہو رہا تھا نانا جان سے، نواسہ رسول میدان کربلا میں کود گئے، اور کربلا کے میدان میں اللہ نے جب فرمایا میرے حبیب شکر گزاری کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو، مطالبہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا تھا، لیکن علماء حق بیان فرماتے
فرماتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کود گئے اور آپ نے 72 جانوں کا نذرانہ بھی پیش فرمایا اور خود اپنا سر سجدے میں رکھ کر ایک طرف نماز بھی ادا کی، دوسری طرف قربانی بھی ادا کر۔ اس لیے شاعر اسلام علامہ اقبال کہا کرتے ہیں کہ نہایت عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہی مہینہ تھا کہ امام حسین پہلے مدینے سے نکل کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے تھے، مدینے سے نکل کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے تھے اور حج کا موسم تھا۔ یہ حج کا موسم چلا گیا ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں امام حسین جب روانہ ہوئے تھے تو وہ حج کا موسم تھا۔ کسی نے کہا یا حسین کہاں جا رہے ہو؟ پھر آپ نے مکہ بھی چھوڑ کر کربلا کی طرف اپنا سفر روانہ کر دیا، کیونکہ یزید ولید نے یہ حکم نامہ بھجوایا تھا یا تو امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن امام حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مدینہ شریف میں مدینے کی 5 سرزمین پر قتل و غارت ہو اور خون بہایا جائے۔ نہ امام حسین کو یہ گوارا تھا کہ مکہ شریف حرم طیبہ پر قتل و غارت ہو، خون بہایا جائے۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑ دیا اور مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑا اور مکہ بھی چھوڑا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو کسی صحابی نے کہا تھا یا حسین یہ حج کا موسم ہے، لوگ اپنے ساتھ میں جانوروں کے ان کے رسے پکڑ کر لا رہے ہیں، حج کی تکمیل پر وہ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، اپنی جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حج جب پورا ہو جائے گا حج کی تکمیل پر وہ قربانیاں پیش کریں گے۔ یا حسین مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو امام حسین نے برجستہ کہا تھا اے کہنے والے سن، یہ لوگ آئیں گے، کوئی اپنے جانور کی پر قربانی پیش کرے گا، کوئی گائے قربان پیش کرے گا، کوئی بکری قربان پیش کرے گا، کوئی بینڈے کی قربانی کرے گا، کوئی دمبے کی قربانی کرے گا۔ یہ میرے نانا جان کے امتی سب اپنی الگ الگ طریقے سے قربانی پیش کریں گے، لیکن کربلا کے میدان میں یہ حسین نانا کا نواسا اپنے بھتیجے کی قربانی پیش کرے گا، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے گا، اپنے بھانجے کی قربانی پیش کرے گا، اپنی خود قربانی پیش کر اپنے یہ حج کی تکمیل پر اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، اور یہ حسین نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے خود اپنی قربانی پیش کر دے گا۔ اس لیے کسی شان نے کیا خوب کہا تھا کہ ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، کہ کوئی سایہ شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کا نور سا و نور عین بن نہ سکا، وسیع بنے ولی بنے نبی بنا ڈالے، ارے خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ خدا بھی بن گئے، کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ کچھ بدبخت ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدائی میں بھی دعویٰ کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے، تاریخ شاہد ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ تو حسین جیسا ہونے کا دعویٰ نہ تو اس وقت کسی نے کرا تھا، اور نہ ہی آج کیا ہے، اور نہ ہی قیامت تک حسین جیسا ہونے کا دعویٰ کر نہیں سکتا، کیونکہ حسین کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے جیسے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ حسین کے جیسے والد علی شیر خدا حیدر کرار ہیں، ایسا کسی کا والد نہیں ہے۔ حسین کی ماں جیسی خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں، ایسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ حسین کے جیسے بھائی حسن مجتبی ہیں، ایسا کسی کا بھائی نہیں ہے۔ حسین جیسے خود ہیں، ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے بیگم شاہ وارثی کہا
کرتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر یہ دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا کو سنوارا ہی نہیں جاتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہوئے فرمایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا جب تیری آواز میں اتنا لطف ہے تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، تو فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا اے موسیٰ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، ایک دن بات کرتے کرتے کہنے لگے یا اللہ جس مقام سے جس منصب سے تو نے مجھے نوازا ہے، شاید ہے کہ مجھ جیسا تو نے کسی کو مقام عطا کیا ہو، جیسا رتبہ تو نے مجھے دیا ہے ایسا رتبہ کسی اور کو دیا ہو۔ تو فرمایا موسیٰ جتنا دیا گیا ہے اتنے پر شکر گزاری کرو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور ساتھ ہی ساتھ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ رہو۔ جب اتنا سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم ششدر ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا اللہ کہ تیری عبادت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ تو رب نے فرمایا ہاں موسیٰ سن، لولا کلمہ خلقت الارض، اگر میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین کو بھی نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت القمر، اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں چاند بھی نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت الشمس، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو سورج بھی نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت الجنہ، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو جنت بھی نہ بناتا۔ یہاں تک کہ فرمایا میں آسمان بھی نہ بناتا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الربوبیۃ، اے موسیٰ سن نہ میں تجھے بناتا، اور یہاں تک کہ فرمایا اے موسیٰ سن اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو یہ اپنے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے، انہی کے وسیلے سے جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ انہی کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔